حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کا پھٹ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے لے کر نکلے۔ وہ لوگ سالوں سے فرعون کے ظلم، کوڑوں، مشقت اور بے رحمی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو پہلی بار ان کے دلوں میں یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب آزادی قریب ہے، لیکن دوسری طرف ان کے دل میں خوف بھی تھا، کہیں فرعون انہیں پکڑ نہ لے، کہیں دوبارہ غلام نہ بننا پڑے۔ رات اندھیری تھی، راستہ طویل تھا، بچے تھکے ہوئے تھے، خواتین ڈری ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہر قدم پر ان سے کہتے جاتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ الفاظ ان کے تھکے ہوئے دلوں کو ہمت دیتے رہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل چکی ہے تو اس کا غرور زمین سے آسمان تک چلا گیا۔ وہ چیخ کر بولا، موسیٰ نے میری اجازت کے بغیر کیسے نکلنے کی جرات کی؟ فوراً حکم دیا گیا کہ پورا لشکر تیار کیا جائے۔ گھوڑے تیار ہوئے، تیز رفتار رتھ نکالے گئے، ہزاروں سپاہی جمع ہوئے، تلواروں کی آواز میدان میں گونجنے لگی۔ فرعون آگے آگے اور اس کی فوج پیچھے پیچھے۔ وہ موسیٰ کو پکڑنے کے لیے پورے غصے کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے۔ سامنے ایک بے انتہا بڑا سمندر، پانی کی لہریں زور سے ٹکرا رہی تھی، راستہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، دور سے دھول اڑتی دکھائی دی۔ لوگوں نے خوف سے کہا، موسیٰ بس ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر پیچھے فرعون، ہمارا انجام تو آج ہی لکھا جا چکا ہے۔ بچے رونے لگے، خواتین پریشان، بوڑھے لوگ فکر مند، لیکن موسیٰ کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ انہوں نے سکون سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ ان کے یہ الفاظ ہوا میں گونج گئے، جیسے امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف بڑھے، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائی سے اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ یہ انسان کی بے بسی اور اللہ کی ربوبیت کا وہ لمحہ تھا جہاں انسان کا ہیلا ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وقت اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ اس حکم میں پوری کائنات کی طاقت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، پانی ہلکا سا پیچھے ہٹا، پھر زور سے گرجا اور اچانک سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بلند دیواریں ہوں، دونوں طرف نیلے پانی کے بڑے بڑے ستون، درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا، بالکل سوکھا، بغیر کیچڑ، بغیر پانی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو حیرت سے کانپ گئے، کچھ رو پڑے، کچھ سجدے میں گر گئے، بچے ہنسنے لگے، عورتیں دعائیں دینے لگی۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ تھا جو انسانی سوچ سے کہیں بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، چلو، اللہ نے راستہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں لوگ اس راستے سے گزرنے لگے۔ ان کے دائیں بائیں سمندر کی دیواریں کھڑی تھی، پانی میں مچھلیاں نظر آ رہی تھی، لیکن پانی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ اللہ کی حفاظت کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو اس کا غرور اور بڑھ گیا۔ وہ بولا، اگر موسیٰ گزر گیا تو میں کیوں نہیں؟ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں لے آیا۔ اس کی پوری فوج اس کے پیچھے داخل ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچے اللہ نے حکم دیا، پانی کو آپس میں ملا دو۔ ایک زوردار آواز آئی، پانی کی دیواریں ٹوٹ گئی اور وہ سارا پانی لہر کی طرح فرعون اور اس کی فوج پر گر پڑا۔ فرعون ڈوبنے لگا، آخری لمحے کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا کہ سمندر دوبارہ اپنی حالت میں آ چکا ہے اور اللہ نے اپنی قدرت کا سب سے بڑا نشان دکھا دیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے، اللہ نیا راستہ بنا دیتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب انسان خوف میں گھرا ہو، اللہ صرف ایک حکم سے معجزہ دکھا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے یہ ایمان افروز کہانی سکون سے سنی تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو سکے۔